انسان کے رویے کا اندازہ مختلف چیزوں سے لگایا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ کی آنکھیں جھپکنے کا جو ریٹ ہے اس سے بھی آپ کے رویے کا اندازہ لگتا ہے۔ اٹس اے ویری بگ انڈیکیٹر اینڈ ون آف دا موسٹ ریلائبل۔ ہاؤ اٹ از ون آف دا موسٹ ریلائبل دیٹ یو کی ناٹ شفٹ کانشیسلی، یو ہیو نو کنٹرول آن یور بلنکنگ ریٹ۔ آپ آنکھیں جھپک رہے ہیں، اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ اب میرے کہنے سے آپ کنٹرول تھوڑی دیر کے لیے کر لیں گے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے۔ 16 سے 20 دفعہ ایک منٹ میں انسان آنکھیں جھپکتا ہے۔ کتنا؟ 16 to 20 ٹائمز۔ اگر ایک انسان آنکھیں بہت تیز تیز جھپک رہا ہے تو اس کو سٹریس ہے، ٹینشن ہے۔ اور اگر ایک بندہ آنکھیں جھپک ہی نہیں رہا بہت دیر دیر تک تو اس کا فوکس ہے کسی جگہ پہ۔ سی آئی اے کے کچھ افسران نے یہ تحقیق بتائی کہ جب وہ انٹروگیشن کرتے ہیں، مجرموں کی تفتیش کرتے ہیں، تو a person who is a psychopath who is having focus on his prey، جو لوگ ہوتے ہیں نا ڈاکو، اپنے شکار کی طرف نظر اس نے رکھی ہوتی ہے، اور اس طرح کوئی بندہ جو اپنے کسی ایسے کو دیکھ رہا ہے تو وہ زیرو بلنکنگ ریٹ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں گڑی رہتی ہیں۔ اور ایک آدمی جو پریشان ہے، انٹرویو کے دوران صحیح پرفارم نہیں، ڈرا ہوا ہے، اب وہ تیز سے آنکھیں جھپکے گا۔ اینڈ دس از ریلائبل، کیونکہ آپ جو شفٹ ہو رہا ہے نا، آپ کا آنکھیں جھپکنے کا ریٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے، وہ آپ کی مرضی میں نہیں ہے، خود بخود ہو رہا ہے وہ۔ تو وہ اس کو دیکھ کے پھر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میں پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوں، میں ابھی بول رہا ہوں، یا میں اکیلے میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تب بھی یہ چیز پتہ چلے گی۔ اگر آپ لوگ آنکھیں تیزی سے جھپک رہے ہیں، اس کا مطلب کہ مجھے ٹاپک چینج کرنا، آپ بور ہو چکے ہیں۔ اینڈ دیر آر مینی ادر یارڈ اسٹکس۔ انسان یہ پورا ایک مجموعہ ہے کیوز کا، یعنی جب بھی کوئی انسان آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو نیور ریلائی آن ورڈ، صرف اس کے الفاظ کو نہ دیکھیں، وہ جس طرح آنکھیں گھما رہا ہے، جس طرح ٹانگیں ہلا رہا ہے، جس طرح ایسے 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 کر رہا ہے، سب کو دیکھیں، یہ سب چیزیں بات کر رہی ہیں۔ اور پورے کمرے کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پورے کمرے کی سیٹنگ بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عقل مند ترین آدمی، ذہین ترین آدمی ہوتا ہے جو الفاظ پہ نہیں رہتا، سب چیزوں کو سنتا ہے، ہر چیز بول رہی ہوتی ہے۔ آپ کسی بڑے سیاستدان یا کسی مشہور آدمی جو بڑا مصروف ہے اس کے ملنے جائیں، آپ نے دیکھا وہ اس کا بندہ آگے آنا جانا شروع کر دے گا، وہ کرنا کہ اٹھو جاؤ اب۔ سو بی کیئرفل اباؤٹ دیز کیوز، ان نشانیوں کو مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور یہ ایجوکیشن ہے، علم ہے، آپ سیکھتے رہیں، ہر قسم کے علوم ہیں۔ اور یہ جو انسانی والا علم ہوتا ہے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو، بیکاز وین ایور یو آر گوئنگ ٹو پریچ اور ٹیچ آن پیج اور آن اسٹیج یو مسٹ بی کمپیٹنٹ فار دیٹ۔ اگر آپ اسٹیج پر بات کر رہے ہیں یا پیج پر بات کر رہے ہیں یا آپ ٹیچ کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یا پریچ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کی نفسیات کا، تاکہ آپ اچھے انداز سے یہ کام کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انداز تبلیغ کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کیا، ان کو ڈیل کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ حضرت مصعب بن عمیر، he was a very good preacher, he was a very good psychologist, he was an outspoken person۔ آپ بہترین مبلغ تھے، بہترین نفسیات دان تھے، اور بڑا پیارا بولتے تھے۔ تو جو انسان کسی دوسرے انسان کو قائل کرنے جا رہا ہے، کم از کم اس کو انسان کی نفسیات کا تھوڑا بہت تو پتہ ہو۔ کہتے ہیں نا کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم جو قرضہ لینے وقت قرضہ کسی سے مانگتے ہو جو انداز ہو نا، ایسا انداز تو کم از کم رکھو۔ اس کو فون کرو گے نا قرضے کے لیے، جی آپ سے بات کرنی تھی، یا کریں فون پہ بات؟ نہیں فون پہ نہیں، مل کے کروں گا، ٹھیک ہے 12 بجے آ جائیں، میں 11:30 پہنچ جاؤں گا۔ اب آپ کسی کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، پڑھتے ہی نہیں نماز تم، یہ وہ تو پڑھے گا ہی نہیں پھر۔
یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہے نا. میں آپ کا استاد تو نہیں ہوں, باقاعدہ ٹیچر تو نہیں ہوں میں آپ کا, لیکن آپ سیکھ رہے ہیں بات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وی آل نیڈ ٹیچر. آپ میں سے جو جس بھی لیول پر ہے نا, بہت بڑا عالم دین ہے, بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے, بہت بڑا پی ایچ ڈی ہے, یاد رکھے وہ کہ اسے استاد کی ضرورت ہے جب تک وہ زندہ ہے. اگر وہ ترقی چاہتا ہے, اگر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی سب کچھ آ گیا مجھے, کیونکہ وی آر ناٹ ہیونگ ٹریننگ پرابلم, وی آر ہیونگ پرائڈ پرابلم. ہمیں سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سیکھنا چاہتے ہیں. میں ہاتھ کھڑا کروں, آپ دونوں ہاتھ پورے کھڑے کریں گے, جی میں سیکھنا چاہتا ہوں, لیکن سیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ سیکھنے کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم غرور کا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے, میں تو بہت بڑا ہو گیا, میرے تو نام کے ساتھ فلاں فلاں لگتا ہے, میرے تو استقبال ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹریننگ پرابلم, وی ہیو پرائڈ پرابلم. ہمیں غرور کا مسئلہ ہے. اینڈ پرائرٹائز یور لرننگ اوور پرائڈ. اور یاد رکھیں ہمیشہ سیکھنے کو غرور کے اوپر فوقیت دیں. کیسے؟ 3 سٹیپ یاد رکھیں. نمبر 1, مجھے کچھ نہیں آتا. نمبر 2, ایسا بندہ ڈھونڈو جس کو آتا ہے. اور نمبر 3, ہاتھ باندھ کے اسے سیکھ لو. بس ختم ہو گئی بات. تو کچھ جگہ پر اچھا استاد آپ کو کبھی نہیں ڈھونڈے گا, آپ نے استاد کو ڈھونڈنا ہے. پہلی بات یہ سمجھ گئے آپ, استاد آپ کو کبھی نہیں ڈھونڈے گا, آپ نے استاد کو ڈھونڈنا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, چلے ان کی تو کلاس ہوتی ہے, تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, جامعہ, مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی, اکیڈمی وغیرہ ہوتی ہے. لیکن وہ جو اب یہ اسکول کالج سے نکل چکے ہوئے ہیں, یہ استاد کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ تو کسی کلاس میں نہیں جاتے, یہ تو فیکٹری میں جا رہے ہیں, یہ تو کاروبار میں دکان پہ جا رہے ہیں, یہ تو آفس میں جا رہے ہیں, وہاں تو استاد کوئی نہیں بظاہر ہوتا. یہ کیسے استاد ڈھونڈیں گے؟ یہ کمال ہے. ان لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی استاد ملے گا. سوشل سیٹنگز میں, آتے جاتے کہیں پہ, وارڈ میں, بزنس میں, دوستوں میں, کھانا کھاتے ہوئے, وہیں کہیں استاد مل جائے گا. اچھا یہ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرا استاد بننا پسند کریں گے, یہ نہیں ہوتا یہاں, وہ بھاگ جائے گا. آپ نے ماحول ایسا بنا دینا ہے کہ اس کا علم اڑ کے آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جائے. ماحول ایسا بنا دینا ہے. آپ نے اس کی فرما برداری کرنی ہے, کچھ خوشامد بھی چل جائے گی یہاں پہ, اس کی بات ماننی ہے, اس کی نصیحت کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کی روٹین کو خراب نہیں کرنا, اس کی بات کو راز رکھتے ادھر ادھر نہیں پہنچانا. جب آپ یہ کریں گے اب وہ آپ کو علم دے گا, اب وہ رکے گا نہیں علم دینے سے آپ کو. اور یہ یاد رکھ لینا, کتاب بہترین ساتھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک تجربہ کار اچھے انسان کی چند لمحوں کی صحبت کئی سال کی تعلیم سے بہتر ہے, کیونکہ وہ نچوڑ دیتا ہے آپ کو تجربے کا. وہ سب کچھ سیکھا سکھایا ایک انسانی دماغ سے گزری ہوئی چیز جب زبان سے نکلتی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو ملتے ہیں اچھے لوگ, لیکن آپ ان کو باغی کر دیتے ہیں. آپ موضوعات چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ, میچ کی کیا بات کروں جی, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, فون کری جا رہے ہیں. وہ بندہ فری نہیں ہے, کبھی بھی قابل آدمی فری نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں فٹ ہے وہ. آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا فون نہیں اٹھا رہا, آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا. یہ جتنے مشہور اور لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ قابل آدمی ہیں یا مشہور ہو جاتے ہیں, ان سب کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جی یہ تو بڑے مصروف ہوتے ہوں گے. ہر ایک کے پاس فری ٹائم ہے, دنیا کے ہر بندے کے پاس فری ٹائم ہے, لیکن وہ آپ پہ فری ٹائم نہیں لگائے گا. اسے پتا ہے میں نے اسی فری ٹائم کو استعمال کیا تو میں آج بڑا بندہ بنا. So never ignore the importance of learning and training. ہمیشہ سیکھتے رہیں, ہر چیز سے سیکھیں, بدلتے ہوئے موسم سے سیکھیں, اگتے ہوئے پھل سے سیکھیں, پھولوں سے سیکھیں, موسموں سے سیکھیں, بارش سے سیکھیں. ہمیشہ کنٹینیو ٹو لرن, دیز آر دا لائف لیسنس. یہ زندگی کے سبق ہوتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میں ایک لائف لیسن آپ کو دیتا ہوں.
جب ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں نا، بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، رشتے ہم سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، ماں گئی، باپ گیا، دوست گئے، اسکول ختم، اسکول کے دوست بھی ختم، کالج ختم، کالج کے دوست بھی ختم، ایسا ہوتا ہے نا، سارے رشتے چھوٹتے ہیں اور ان کا پیچھا نہیں کیا جاتا، یہ ریالٹی آف لائف ہے، سب چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ اللہ سے رشتہ ہم توڑتے ہیں، وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارا دن آپ چیک کر لیں اللہ کی یاد بالکل نہیں ہے، کوئی 1% بھی وہ اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں، بڑی میزریبل لائف ہے ان کی، کیونکہ دنیا کے ساتھ جب حد سے زیادہ آپ جڑ جائیں گے تو دنیا کے ٹوٹنے پر آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا ٹوٹ بھی جائے گی اس کو دکھ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا رشتہ تو جڑا ہوا ہے۔ Life lesson is you have only one relation which is robust, everlasting, and this is relationship with Allah. Don't ever weaken that relationship. اس کو کمزور نہ پڑنے دینا، روز اس کو مضبوط کرو۔ کہتے میں اور میری بیوی ہے، میں اور میرا دوست ہے، میں اور میرا باپ ہے، میں اور میرا اللہ ہے، یہ کہو۔ اب باقی رشتے جتنے ہیں وہ اس رشتے کے تابع ہی ہوں گے۔ That will travel fast. اور ایک لائف لیسن یہ ہے کہ you don't learn by practice. ہم بڑا جملہ بولتے ہیں کہ practice makes a man perfect. مشق کرو گے، آگے بڑھو گے تو زیادہ پرفیکٹ ہوگے، نہیں، practice doesn't make you perfect. It's mistake which makes you perfect. یہ غلطیاں ہیں جو آپ کو پرفیکٹ بناتی ہیں۔ غلطی کرو، ضرور کرو، لیکن ایک غلطی کو دہراؤ نہیں۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اس سے سبق لو اور ٹھیک ہو جاؤ۔ غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ کولمبس جب امریکہ دریافت کرنے گیا تھا، غلطی سے دریافت ہوا تھا، اس کی کشتی 1 ڈگری مڑ گئی غلطی سے، وہ آگے امریکہ آ گیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے ایک دوائی ایجاد کی، اس کا نام ہے پینسلن، آپ کو پتا ہوگا، دس از دا فرسٹ اینٹی بایوٹک ایور انوینٹڈ۔ وہ غلطی سے ہو گئی تھی، وہ کھلا چھوڑ گیا تھا، واپس آیا تو پینسلن بنی ہوئی تھی۔ یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ خراب ہو تو دہی بن جاتا ہے، خراب سے مراد جس کو فرمنٹیشن کا پروسیس کہتے ہیں، اس میں ایک پروٹین ہوتی ہے اسے کیسین کہتے ہیں، وہ لیکٹک ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ دودھ دہی بن جاتا ہے، اور دہی بھی اور خراب ہوتی ہے تو پنیر بن جاتی ہے۔ وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے۔ مسٹیکس آر امپورٹنٹ۔ بھاگ نہ جانا ایک دم سے کہ جی غلطیاں بہت ہو رہی ہیں میں ہار رہا ہوں، نہیں، بھاگ نہ جانا، رکے رہنا، تو تھوڑی دور منزل رہ گئی ہے۔ سب چیزوں کی امپورٹنس ہے۔ آپ ضرب مار رہے تھے تھوڑی سے اینٹ کو، آخری ضرب سے اینٹ ٹوٹ گئی، تو کیا آخری ضرب کی اہمیت ہے؟ پہلی ضرب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ جس نے چھکا مار کے میچ جتایا، ساری واہ واہ اس کے لیے، وہ جو سینچری بنا کے آؤٹ ہوا ہے۔ پورے پروسیس میں جتنی محنت ہوئی پہلے سے لے کے آخر تک، سب کو انعام ملتا ہے۔ آپ روز واک کرنے جاتے ہیں، ایک دن آپ واک کرنے نہیں گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ واک کرتے ہی نہیں ہیں اور ایک دن واک کرنے چلے گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ آ کر دیکھ رہے ہیں ایک دن میں چل کے آیا ہوں پیٹ کم ہو گیا آج۔ ایک دن سے پیٹ کم ہوتا ہے؟ کنسسٹنسی میری جان، فرق کیا چیز ڈالتی ہے؟ استقامت۔ روز نظر نہیں آ رہا، اندھیرے میں بیٹھ کر، کوئی واہ نہیں مل رہی، کوئی نام نہیں مل رہا، لگا ہوا ہے، ضدی ہے جیت کا۔ محنت کو کون سلام کرتا ہے؟ نتیجہ ہے تو سارے سلوٹ مارتے ہیں۔ محنت کو سلام نہیں ہوتا، نتیجے کو سلام ہوتا ہے۔ اور نتیجہ کب آتا ہے؟ جب ہو۔ اس ایک بندے نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن کا شکار آپ کی حیات اقدس ہے۔ موٹیویشن آپ چیک کریں کتنی زیادہ آپ کی حیات اقدس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری،
زندگی مبارکہ کے حالات آپ پڑھیں پہلے دن سے لے کے یوم وصال تک بڑے ریگولر ہیں. نبی پاک کی زندگی ایک ریگولر انسان کی زندگی نظر آتی ہے جس کو فالو کرنا بڑا آسان ہے. آپ کی پیدائش ہوئی, آپ کے والد صاحب نہیں تھے, یہ ایک نارمل بات ہے, لوگوں کے نہیں ہوتے. تھوڑی دیر بعد امی بھی فوت ہو گئیں, یہ بھی ایک نارمل بات ہے, امی فوت ہو جاتی ہیں, پھر دادا بھی, پھر چچا بھی, اور پھر اتنے مسائل مصائب. کوئی دولت نہیں تھی گھر کے اندر, خاتون تھیں جو زوجہ ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کر تسلی دی, موٹیویٹنگ فیکٹر بنی, ساتھ بڑھے. وہ سفر آہستہ آہستہ شروع ہوا. بالکل ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے دن کہا میں نبی ہوں اور 2000 بندہ آ گیا ہو. نہیں, 1 2 3 کر کے آئے. ہار نہیں مانی, ہار نہیں مانی ایک لمحے کے لیے بھی. کوہ صفا پر that was the first announcement on Mount Safa that I am prophet, believe me. They said no, we don't believe you. ہم تمہیں نہیں مانتے. پہلا قدم حضور نے اس دن اٹھایا, پھر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا, آگے بڑھتے گئے. چیک تو کریں, تمام واقعات کو دیکھیں آپ کیسے بلڈمنٹ ہوئی. اور رستے میں آفرز ہوتی رہیں, پیارے تو ابھی بھائی یہ سارے مکے کے پہاڑ تیرے لیے سونے کے بنا دیں, ساتھ چلیں گے تیرے. دیکھو کیسی آفر ہے. آج کسی کو کی جائے آفر, یہ کہنے والا کون ہے؟ رب. اے حبیب یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں, ساتھ چلیں گے آپ. حضور نے فرمایا نہیں, میں سونا تو چاہتے ہی نہیں. مالک میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوک سے ہوں اور ایک دن آسودہ ہوں. جس دن بھوک سے ہوں اس دن بھی تیری حمد کروں, جس دن آسودہ ہوں اس دن بھی تیری حمد کروں. واٹ واز دیٹ؟ موٹیویشن دیکھیں کتنی زیادہ ملتی ہے, امید دیکھیں کتنی زیادہ ملتی ہے, ہر لمحے پر امید. تو یو ہیو ٹو میک یور لائف وردی ٹو لیو. آپ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ زندگی صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے امید کا ایک بڑا چراغ بن کے ابھرے. امید ملے لوگوں کو آپ سے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اس کو پروجیکٹ بنا کے لے کے چلیں, میک اٹ اے پروجیکٹ. اور پروجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پلان کرنا ہے, لکھنا ہے, اس کی فیزیبلٹی بنا کے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اس میں کتنا سرمایہ چاہیے, کتنے لوگ میرے ساتھ ہونے چاہیے, کس کس جگہ جا کے میں نے کیا بات کرنی ہے. جیسے آپ اپنے کاروبار کا پروجیکٹ بناتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یونیورسٹی میں ڈگری کا پروجیکٹ بناتے ہیں, آپ آفس میں ہیں تو آفس میں پروموشن ہونی ہے, تنخواہ بڑھانی ہے, وہ سارا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس چیز کا بھی پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کس انداز سے منانا ہے اور دوسروں کو کس طرح سمجھانا ہے. ہاؤ یو ول ڈو اٹ. اگر آپ ایک تاجر ہیں اور آپ تاجر رہنما ہیں, ایک مارکیٹ کے اندر آپ تاجر رہنما ہیں, تو ہر مارکیٹ کے اندر ایک نہ ایک میلاد اجتماع ہونا چاہیے. آپ کے گھر اجتماع ہونا چاہیے, آپ کی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری, سب کی طرف ایک اجتماع ہونا چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی پوری یونیورسٹی کے اندر, آپ کی یونیورسٹی کے ہر بلاک میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ہاسٹل میں یہ اجتماع ہونا چاہیے. آپ گھردار خاتون ہے کوئی, اس کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر میلاد اجتماع کریں. آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے سارے اسٹوڈنٹ اپنے گھر کے اندر میلاد اجتماع کریں. آپ آفس میں ہیں, پبلک سیکٹر میں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ہر بندے کو چاہیے اپنے آفس کے اندر ایپلیکیشن پٹ فارورڈ کرے, آفیشل میلاد اجتماع اناؤنس کروا کے, سیرت کانفرنس کے نام پہ, جیسے بھی نبی پاک کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے. اور اس کو پیچیدہ نہ کریں, کمپلیکیٹڈ نہ کریں کہ جو کوئی بڑے مبلغ صاحب آئیں گے, کوئی شورا افاق تقریر ہوگی تبھی میلاد ہوگا. نو نو نو, اس کو سمپل کریں. سمپل کیسے کریں گے؟ تلاوت ہو جائے, کوئی نعت شریف ہو جائے چھوٹی سی, اور آپ خود کھڑے ہوں پکڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیں, آخر میں جو اللہ نے توفیق دی ہے تقسیم کریں. دس از میلاد. ہو گیا, ہو گیا. اس کو کمپلیکیٹڈ نہ کریں.
ایک بندے کو میں نے کہا کہ 1500واں جشن ولادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، تو آپ کا کیا انداز ہوگا؟ اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ میں ایک سنت روز سیکھوں گا اور کم از کم 15 دوستوں تک یہ سنت پہنچاؤں گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک نے کہا میں لائٹنگ کروں گا اپنے گھر، اپنے آفس، اپنے محلے میں، اپنی گلی کے اندر، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں روزانہ، چونکہ 1500واں جشن ولادت ہے، میں روزانہ کوشش کر کے 1500 درود پاک پڑھوں گا۔ ڈفرنٹ آئیڈیاز۔ اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھیں ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ ہر ایک کی نا ایک پرسنل لائف ہوتی ہے۔ کیا لائف ہوتی ہے؟ پرسنل لائف۔ اگر آپ کسی کی زوجہ کے بارے میں بات کریں تو یہ غلط حرکت ہے، پرسنل لائف میں بہت پرسنل بات ہے۔ امی کے بارے میں بات کریں یہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مان لیں یہ بات کہ یہ جو نبی پاک سے رشتہ ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ پرسنل ہے، کیونکہ یہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ یہ رشتہ پرسنل ہے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا آپ کے نبی سے؟ مجھے بتائیں۔ ہر ایک کا اپنا الگ لیول ہے، کون کہاں پہنچ چکا ہے۔ مجھے کسی نے کہا میں کیسے کہوں جا کے ان کو 1500واں جشن ولادت ہے، ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے پکے مسلمان بھی لگتے۔ میں نے کہا بھائی ایک دفعہ جا کر کہو، دیکھنا رسپانس کیسا آتا ہے۔ وہ جو بھی ہے اپنے نبی کا امتی ہے، تمہیں کیا پتا وہ کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے؟ تمہیں کیا اندازہ کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا کیسا رشتہ ہے نبی کے ساتھ؟ جا کے ٹیسٹ تو کرو، کہو تو صحیح اس کو کہ تمہارے نبی کا 1500واں جشن ولادت ہے، کیا کرو گے؟ پھر آگے سے رسپانس چیک کرنا۔ یہ نا بہت جذباتی اور بہت حساس ٹاپک ہے، یاد رکھنا۔ وہ بندہ غیر مسلم تھا، 18 سال فرانس کی یونیورسٹی کے اندر اس نے اسلام کو پڑھا، ڈاکٹریٹ کی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی، مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کو اس نے اتنا پڑھا۔ پھر پاکستان کا ایک صحافی تھا، اس کے پاس گیا، کہتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ تم نے اسلام تو قبول کیا نہیں ہے، کین یو سم اپ دا ہول ریلیجن اسلام ان ون سینٹینس؟ تم اسلام کو ایک جملے میں کور کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ مشرق کی طرف نا ایک شاعر گزرے، ان کا یہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں وہ علامہ اقبال ہے۔ کہا ہاں وہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس مسلمانوں کے سینے میں جب تک یہ موجود ہے نا، یہ شعر موجود ہے، تب تک آپ ان کو فنا نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں۔ کہتا ہے ایسا ٹاپک ہے یہ، ایسا ٹاپک ہے یہ، پوری دنیا کے کسی کونے میں اس ٹاپک کو 0.01% بھی چھیڑ کے دیکھ لو، سارے باہر آ جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ یہ ہر بندہ اپنے طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے یہ ان کے دین ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان سے نا سب کو محبت ہو گئی ہے۔ آپ ان کا نام نہیں لیں گے تو سانس کیسے آئے گا آپ کو؟ مجھے بتائیں، اب رہیں گے کیسے ان کا نام لیے بغیر؟ پاسبل کیسے؟ آپ کی شان اقدس میں بیٹھا، میں نے کہا آ رہا ربیع الاول، اور ربیع الاول میں 1500 جشن آتا ہے، میں کیا کروں اس دفعہ؟ میں کچھ انوکھا کروں گا۔ تو میں نے پھر سوچا میں اپنے یوٹیوب چینل پر سیرت سیریز شروع کروں گا، اور وہ سیرت سیریز کیا ہوگی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نبی پاک کی سیرت، کہ جب نبی پاک آخری نبی ہیں، تو آج جب انسان دنیا روبوٹ کے حوالے کرنے لگا تو نبی پاک کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ اے انسان تو انسان بن جا، تم جتنی مرضی آگے چلے جاؤ، چند سالوں میں چاند کے اوپر نیوکلیر ری ایکٹر بن جائے گا، مریخ کے اوپر جانے کے لیے 3 بندوں کو تیار کر کے انہوں نے تیار کر دیا، بس راکٹ اڑنا ہے، جہاں بھی چلے جاؤ۔ اس چاند کی بات کرتے ہو، چاند کو تو میرے نبی نے 2 ٹکڑے کیا تھا۔ ان کائنات کی وسعتوں کی بات کرتے ہو تو ساری کائنات اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے۔ پھر میں نے سوچا ایک چیز ہے سافٹ سکلز، آج بڑے سیکھی جا رہی ہے، کمیونیکیشن، کرٹیکل تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، گول سیٹنگ۔ نبی پاک نے کیا تربیت دی ہماری؟ کمیونیکیشن سکلز حضور نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تم ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کے ساتھ جتنی مرضی انگریزی بول لو، گاؤں کا کوئی بابا آئے گا اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا، اس کی زبان سرائکی پنجابی بولنا، یہ نبی پاک نے سکھایا ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ، ریگولر چیز کے خلاف چلو اگر وہ چیز خراب ہے۔ نبی پاک نے کسی کی بات نہیں مانی، وہاں پہ کہا کہ تم میرے خاندان والے ہو،
بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. باپ دادا کے دین پہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ دین غلط ہے ہی کچھ نہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں چلنا، اور تمہیں بتا بھی رہا ہوں کس رستے پہ چلنا ہے. دونوں باتیں سکھا رہا ہوں. آ جاؤ ادھر. ڈیسیژن میکنگ، نبی پاک نے اتنے مشورے کیے، کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو مشورے کی. اللہ وہی فرما رہا ہے. دنیا میں جیسی عقل آپ کی ہے سوچی بھی نہیں جا سکتی کسی اور کی. غزوہ بدر میں حضور نے مشورہ نہیں کیا کہاں خیمے لگائیں، کہاں خیمہ لگائیں. صحابہ سے مشورہ کیا. احد کے اندر کیا کریں بتاؤ، چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے، ایک نکر نارتھ مدینے کا کھلا ہوا ہے، کیا کروں. سلمان فارسی نے کہا یہاں پہ خندق کھول دیں، ہمارا تجربہ ہے. حضور نے بات مانی. ڈیسیژن میکنگ. پھر میں نے سوچا اسپیس ٹریول. آج بندہ نا ایسی کشتی بنانا چاہ رہا ہے، جہاز جو کہ ٹائم سے زیادہ سپیڈ سے جائے، جسے اسپیس ٹریول کہتے ہیں، کہ ماضی میں چلا جاؤں میں، مستقبل میں چلا جاؤں میں. فلمیں بن رہی ہیں. تو میں نے اسپیس ٹریول اینڈ سیرت پہ ٹاپک سوچا کہ تم آج سوچ رہے ہو میرے آقا معراج میں تو سب بارڈر پار کر کے چلے گئے تھے. اب مجھے بتاؤ جنگی حکمت عملی اور نبی پاک کی سیرت. ہائے ہائے ہائے. غزوہ بدر میں 313 اور ادھر 1000، اور وہ آئے بھی جنگ کرنے نہیں آئے تھے. وہ پتہ کہہ رہے تھے، کہتے پکڑو ان کو، اٹھاؤ باندھو اونٹ کے اوپر، دیکھتے مکے جا کے ایسی تیسی کیا کر رہے ہیں. یہ سوچ کے آئے تھے. یہ ان کی حالت تھی. اور کیسے گئے نبی پاک نا، جنگ کے بعد جاتے نہیں تھے. بدر کے بعد 3 دن بیٹھے رہے کہ آنا ادھر بیٹھا ہوں میں، آؤ بیٹھا ہوں ادھر میں. اب بتاؤ ایسا جری، ایسا شجاعت ہے کوئی جرنیل؟ یہ تو نبی پاک کی شان ہے جو کہ ورا الورا ہے. وہ تو بالکل ہی آپ ٹاپک ہی باہر کر دیں نا. ادھر آئیں. جب وہ جنرل جرجا آیا تھا اور آ کر کہتا تھا بھائی جنگ نہیں کرنی ہم نے، صرف یہ بتا دے تو ہے کون، ایک بھی جنگ میں نہیں ہارا آج تک، اور یہ بتا دے سنا ہے تیرے نبی نے تجھے اللہ کی کوئی تلوار لا کے دی ہے، تو ہارتا ہی نہیں ہے، کون ہے؟ تو آگے سے ارشاد ہوا اللہ کی کوئی تلوار مجھے لا کر نہیں دی گئی، ہمارا اللہ اس سے پاک ہے، میں خود اللہ کی تلوار ہوں، میرا نام خالد سیف اللہ ہے. اب جن کے سدھائے ہوئے ایسے ہوں ان کی شان کی کمال کیا ہوگا. کیا کیا ٹاپک میں ڈسکس کروں آپ سے، مجھے بتائیں. ایک شوہر، ایک بہت بڑا جملہ ہے، لفظ ہے، بہت بڑا. شوہر یہ چھوٹا لفظ ہے، کتنا بڑا لفظ ہے، ایک سٹیٹس ہے. کتنے لوگوں کو، ہر بندے کو اس سے یہ سامنا کرنا ہے اس کا، شوہر ہونے کا. تو اچھا شوہر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے. ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ تفریح کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن رشتہ تباہ ہو رہا ہے. کیا چیز ہے؟ پیسہ نہیں، سسرال نہیں، الفاظ نہیں، لہجہ نہیں، پھر کیا؟ نبی پاک نے بتایا beware of suspicion as it is one of the worst form of sin. شکوک سے، بدگمانی سے بچو. پہلے میری طرف دیکھتا تھا اب دیکھتا نہیں ہے، رات کو لیٹ لیٹ کہاں رہتا ہے، اب بات نہیں اتنی کرتا. all assume، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، کچھ نہیں ہوا، اور یہ جڑیں پکڑتی جاتی ہے چیز. اور کیسا اسلام اس کو ختم کرتا ہے؟ گمانوں سے بچو. موسٹ سسپیشن sin، یہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں. اور پھر فوراً کہا تو میں نہ پڑھو، غیبت نہ کرو. یعنی دیکھیں نا سائیکل کیسا بن رہا ہے، پہلے گمان آپ نے غلط کیا، سسپیشن شک کیا، شک کے بعد کیا ہوتا ہے، اب تم ٹو میں پڑے، جستجو کی، پیچھا کیا، جاسوسی کی. اب مجھے بتائیں جس کے ساتھ برا گمان رکھیں گے پھر جاسوسی کریں گے تو لڑائی تو ہونی ہے. اگر وہ سچا ہے تب بھی ہونی ہے، جھوٹا ہے تب بھی ہونی ہے. تو 3 سٹیپ بن گئے. پہلے کہہ دیا نہ گمان کرنا نہ جاسوسی کرنی. It will turn heart into cold. یہ دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کیسے میرے آقا نے چور کا بتا بھی دیا، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ وہ کرکٹر کے پیچھے ساری رات لگا ہوا کہ جی اس کی اس بال پہ چھکا لگا تھا، اس بال پہ ٹپ کیا اس نے، کیا اس کا سٹائل ہے، چلنے کا انداز دیکھ، کپڑے کرکٹر کے، وہ داخل ہوتا ہے ایسے. او یار تم نے اگر کرکٹ سیکھنی ہے تو ٹھیک ہے، کرکٹ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کو کرکٹ آتی ہے. اگر کرکٹ سیکھنی ہے پھر کرکٹر سے واقعی کوئی بہترین کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اس دنیا میں لگے خالی کرکٹ تو نہیں نا کھیلنی، کرکٹ کھیلنے پیدا ہوئے ہیں، کئی کام کرنے ہم نے. اچھا شوہر بھی بننا ہے،
کوئی جرنیل ہے تو اس نے اچھا جرنیل بھی بننا ہے، کوئی کاروباری تو اس کو کاروباری کے لیے آئیڈیل چاہیے، کوئی آفس جاتا ہے آفس کے لیے، کوئی بیٹا تو اس کو بیٹا، کوئی ٹیچر ہے. اتنے سارے شعبوں میں وہ ایک کرکٹر کے پیچھے دن رات تم ایک کر رہے ہو، کرکٹ اس کو بہترین آتی ہے لیکن کاروبار کا تو پتہ بھی نہیں اس کو، میدان جنگ کیا ہوتا ہے اس کو تو سدھ بدھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے چل کے تم بیٹسمین تو بہت اچھے بن جاؤ لیکن باقی ہاتھ خالی لے کے بیٹھے ہو. ادھر آؤ نا جہاں سب کچھ ہے اور سب کچھ کمال پر ہے. بتانا ہے ساروں کو، یہ صحیح ہے، پھیل جانا ہے ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے نبی پاک کا کمال کیا ہے، ان کی ذات کی رفت کیا ہے، ان کی ہستی کی قدرت کیا ہے، ان کے اہل بیت کیا ہے، ان کے اصحاب کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کا مدینہ کیا ہے، ان کا مکہ کیا ہے، ان کی خاموشی کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے. وہ رحمت ہے. فرمایا میں رحمت ہوں. ایک تو رحمت صفت ہوتی ہے نا کہ میں نے رحمت کی، آپ نے 10 روپے دے دیے، یہ صفت ہے. نہیں، حضور کو جو ہم رحمت کہتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے. یعنی وہ جو وجود اقدس ہے نا، سر کے بال سے پاؤں مبارک تک، وہ وجود ہی رحمت ہے. یعنی حضور مکے میں آئے تو رحمت آ گئی ہے، حضور مکے سے جائیں تو حضور کی رحمت وہاں سے چلی گئی ہے. یعنی یہ رحمت ہے. حضور مزار شریف میں ہے تو رحمت ہے، حضور تلوار اٹھائے تو رحمت ہے، حضور کلام فرمائے تو رحمت ہے. یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے. حضور ہیں تو رحمت ہے، حضور نہیں ہے پھر بھی رحمت ہے. یہ رحمت ہوتی ہے. تو کیسے ڈیفائن کرو گے لوگوں کو؟ یہ بھٹک رہے ہیں لوگ، کیریئر، کاروبار، جاب، حلال، انٹرنیٹ، انسٹا پہ ریلیں، فلاں ایکٹر. اس کو نکالو یہاں سے، لاؤ ان قدموں میں گرا دو، ادھر لاؤ اس کو بتاؤ کہ تمہیں کتنی بڑی دولت ملی ہے. ایسے ضائع کر رہے ہو اس کو، پہچان ہی نہ رہی. پھر ہے کہاں پہچان؟ کھڑا کر لو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، کھڑے ہو جاؤ باہر جا کے، کھڑا کرو، پوچھو آج دن میں کتنی بار میں نبی کو یاد کیا، پتہ چل جائے گا آپ کو. کرتے ہی نہیں یاد. ایسے نا موقع آتے ہیں، جیسے مدرس ڈے ہے. ہمارا مدرس ڈے نہیں ہوتا، ہمارا تو ہر دن ہی ماں کا دن ہے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پورے حج کا ثواب. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن پھر بھی ہم اس کے حق میں ہیں، مدرس ڈے کے حق میں. کیوں؟ کہ وہ لوگ جو کہ ماں کو بالکل ہی بھول چکے، چلو اس دن کوئی چاکلیٹ کوئی پھول تو دے دیتے ہیں نا، تو ہم حق میں ہیں اس کے. فادرس ڈے کے بھی ہم حق میں ہیں کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، خون تھوک رہا ہے، فالج زدہ باپ ہے، اس کو دیکھتے نہیں، چلو فادرس ڈے پہ کوئی اس کو مل جاتے جا کے، تو چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایک ایونٹ آیا 1500واں جشن ولادت، اس ایونٹ پہ آپ جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں گلی محلوں میں تو انشاءاللہ میلاد ہو ہی جائے گا، آپ سب کر ہی لیں گے، کرتے بھی ہیں. لیکن یہ ادارے، یونیورسٹی، یہ کالج، یہ اکیڈمی، سکول، یہاں نہیں ہوتا. ہوتا بھی تو روایتی سا ہو جاتا ہے. یہاں جائیں، یہ نوجوان ہے، اس کے پاس دنیا کی باغ ڈور ہے، اس کو پکڑیں، اس کو بتائیں. پاکستان میں 64% لوگ جو ہے نا وہ 24 سال سے کم عمر کے ہیں. یعنی اگر 100 بندے بیٹھے ہیں نا تو اس میں سے 64 بندے وہ 24 سال سے کم عمر کے ہوں گے. یوتھ کنٹری ہے، جوان ملک ہے ہمارا. تو جوان کو سکھائیں، سمجھائیں. جوانی میں طاقت ہوتی ہے نا. ایک میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جوانی میں جوش، امنگ، ولولہ، جذبہ، یہ اچھی جوانی کے لیے ضروری ہے. اگر جوان میں یہ نہیں نہ ہوں گے، اس کا مطلب اس کی جوانی میں کمی ہے، جوانی میں خامی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں جوش ہو. تو کہیں نہ کہیں جوش تو نکالنا ہے. مثبت نہیں کرو گے تو منفی نکل جائے گا. دہشت گردیاں، چوری چکاریاں، موبائل اٹھانا، یہ کون کر رہے ہیں؟ بابے نہیں کر رہے ہوتے، یہ جوان کر رہے ہیں. تو اس کو پکڑنا ہے، نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ ڈالنا ہے. یہ ساری امت جو آج کہاں سے کہاں گر چکی ہے جا کے، آپ کو پتہ ہے یہ کیا حال ہے ہمارا. اس کا ایک ہی وجہ، بس نبی پاک سے رشتہ ٹوٹ گیا یا بہت کمزور ہو گیا. ورنہ جب رشتہ مضبوط تھا وہ باہر آتے تھے فلسطین کی چابی دینے کے لیے. لو بھائی آگے عمر، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کوئی جنگ نہیں کرنی، پیچھے ہو، لے جی چابی آپ لے، آپ اندر آئے، آپ کی جگہ آئی. یہ کب تھا؟ جب نبی پاک سے رشتہ ایسے تھا. تو دعوت اسلامی کے مشکبار دینی ماحول میں ہمیں سکھایا، سمجھایا جاتا ہے، نبی پاک سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، اہل بیت کا بتایا جاتا ہے. آپ مدنی چینل اپنے گھروں میں لگائیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنی کوششوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی
1500واں جشن ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی، لیکن بہرحال ہر بندہ اپنے طور پہ کرے، وہ پارلیمنٹ ہے وہ اپنے طور پہ کرے گی، میں ایک عام انسان ہوں، میں اپنے طور پہ کروں گا، میرا اپنا رشتہ ہے۔ اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، سب تک یہ بات پہنچائیں، پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔